بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شوہر کے مرنے کے بعد شگفتہ کو سسرال والوں نے 2 سالہ بچے کے ساتھ گھر سے نکال دیا اور وہ علی کو لے کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ اس نے خود بھوک کاٹ کر علی کو پڑھایا اور وہ ایک سرکاری آفیسر بن گیا۔ شگفتہ کی حالت ویسی کی ویسی تھی۔ ایک دن علی کو آفس میں ایک لڑکی پسند آ گئی اور یوں اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی والا دن تھا۔ شگفتہ بہو کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی کہ اس نے علی سے کہا کہ اپنی ماں کو اسٹیج سے نیچے اتار لیں، میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ اچانک شگفتہ کے جسم سے جان نکل گئی جب بیٹے نے اماں کو بازو سے پکڑ کر کہا، کوئی اسے خریدنا چاہتا ہے کہ بھرے مجمع میں تاریک سیاہ رات ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل کسی سائے کی مانند منڈلا رہے تھے۔ شگفتہ نے بے بسی سے بہتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا جو ابھی طوفانی بارش برسانے کا اعلان کر رہا تھا۔ ایک کالی چادر میں خود کو لپیٹے اپنے 2 سالہ بیٹے کو سینے سے لگائے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے بارش نہ ہونے کی التجا کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر سنسان سڑک پر آس پاس اس کا کوئی اپنا نہ تھا۔ کل تک اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے جو عورت اس گھر میں راج کرتی تھی، آج اسی گھر سے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ تو بے بسی کی مورت بنی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی جب زوردار گرج سے بادلوں نے سوئے ہوئے علی کو جگایا تھا۔ علی خوف سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، رونے لگا۔ شگفتہ نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا، لیکن فنا کر دینے والی طوفانی بارش نے تو شگفتہ کی سوجھ بوجھ کو جیسے ختم کر دیا تھا۔ وہ بوکھلا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ آج تو جیسے قدرت بھی اسے آزمانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی چادر کے اندر علی کو چھپا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ فٹ پاتھ پر وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگی جہاں وہ خود کو اور علی کو بارش سے بھیگنے سے بچا سکے، لیکن نہ تو وہاں کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں وہ خود کو اور اپنے بچے کو بچا سکتی۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ ہوا میں خون کو رگوں میں ہی جما دینے والی ٹھنڈی بارش کی بوندیں اس کا خون جمانے لگی تھی۔ شگفتہ پوری بھیگ چکی تھی۔ علی بھی بہت ڈرا ہوا تھا، سردی کی شدت سے لب کپ کپا رہے تھے۔ ماں کو پکڑے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہہ رہا تھا، مما گھر چلو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ شگفتہ کا صبر جیسے لبریز ہو گیا تھا۔ وہ بچھی اور سسکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی، ہمارا کوئی گھر نہیں، میں تمہیں کہاں لے جاؤں؟ جو ہمارا گھر تھا وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا، اب ہمارے سر پر تو سایہ کرنے کے لیے ایک درخت بھی موجود نہیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، سڑکیں سنسان تھیں، دور دور تک کوئی اسے مددگار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے دونوں روڈ کراس کر کے سامنے گلی میں چلی گئی جہاں اس کا سسرال تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ اپنے سسرال پہنچی، اپنے ہی گھر کا دروازہ بجا کر کہنے لگی، خدا کے لیے بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میرا بچہ بیمار پڑ جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے گھر کی عزت ہوں، میرا نہ صحیح میرے بچے کا ہی خیال کر لیں۔ میں غیر ہوں مگر میرا بیٹا تو آپ لوگوں کا خون ہے، اولاد ہے۔ مجھے بس ایک رات کی پناہ دے دو۔ لیکن اس کے دونوں ظالم جیٹھوں کو ذرا بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ ساس زندہ نہ تھی، 3 بھائی ہی تھے۔ 3 منزلہ مکان تھا جو تینوں بھائیوں کے نام تھا، لیکن شوہر کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے پورشن پر بھی دونوں جیٹھوں نے قبضہ کر لیا۔ جانتے تھے اکیلی عورت ہے، کہاں ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ دونوں جیٹھانیاں بھی سخت دل تھی۔ وہ بیچاری دروازہ بجاتی رہی، روتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، لیکن پتھر دل لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ علی بے تحاشا رو رہا تھا، اب تو ٹھنڈ سے کپ کپانے لگا تھا۔ شگفتہ نے پڑوس میں بھی 2-4 گھروں کے دروازے بجائے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو باہر نہیں آیا۔ وہ بیچاری اسی پل سکتے ہوئے سڑک پر بھاگنے لگی، دوسری گلی میں چلی گئی، لیکن وہاں ایک قبرستان تھا، رہائش بالکل نہ تھی۔ قبرستان کافی پرانا تھا، اس لیے وہاں درخت کی چھاؤں موجود تھی۔ شگفتہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بچے کو لے کر رات کو قبرستان میں ہی جانے لگی۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوئی، وہاں بہت سی قبروں کے پاس درختوں کے چھاؤں تھی۔ وہ بیٹے کو لے کر وہاں بیٹھ گئی۔ خوف کے مارے دل دہل رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی، سسکیوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر علی کو لے کر بیٹھ گئی۔ علی کے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے، وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آیا تھا، لیکن درخت اتنا گھنا تھا کہ بارش اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو نچوڑا اور ہوا میں جھاڑ کر سکھایا۔
علی کو اس میں لپیٹا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد بارش بھی رک چکی تھی۔ علی بھی ماں کے سینے کے ساتھ لگا سو چکا تھا۔ صبح ہوئی تو شگفتہ علی کو سینے سے لگائے قبرستان سے باہر نکل آئی۔ دن بھر اب وہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر اپنے لیے ملازمت کی نوکری مانگ رہی تھی، تاکہ اسے ایک رہائش بھی مل جائے اور کام کاج کر کے اپنے بچے کا پیٹ بھی پال سکے۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، میکے میں اپنے چچا کی سرپرستی میں رہ رہی تھی۔ 10 سال کی تھی جب ماں باپ حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد شگفتہ نے چچا نے اپنے گھر پر رکھ لیا، لیکن چچی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ نہ اسے تعلیم دلوائی اور نہ ہی کوئی ہنر سکھایا، بس گھر کے کام کرواتی رہی تھی۔ شگفتہ خوبصورت تھی، اس لیے ایک جگہ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ حالانکہ چچی اپنے معذور بھائی سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن چچا شگفتہ کے ساتھ مخلص تھا، اس لیے اس کی شادی ارشد سے کر دی۔ ارشد بہت اچھا نوجوان تھا، شگفتہ سے محبت بھی کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ عیش و عشرت نہیں تھی تو تنگی بھی نہ تھی۔ شگفتہ کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ ایک بار روڈ کراس کرتے ہوئے ارشد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ارشد کے جاتے ہی شگفتہ کی زندگی آزمائشوں کی نظر ہو چکی تھی۔ شگفتہ اپنی دونوں جیٹھانیوں میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے جیٹھانیوں کو لگا کہ اگر یہ گھر میں رہی تو ہمارے شوہروں کو کہیں ہم سے دور نہ کر دے، کہیں خدا نہ خواستہ ان کے شوہر بیوہ خوبصورت شگفتہ کو دیکھ کر اس سے نکاح ہی نہ کر لیں۔ اس لیے اپنے شوہروں کو بھڑکا کر گھر سے نکلوا دیا کہ یہ ہمارے گھر پر قبضہ کر لے گی اور اس کے بچے کو بھی ہمیں ہی پالنا پڑے گا، بھلا اس مہنگائی میں کیسے گزارا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ وہ سبھی صفاق دل میں کسی سے کم نہیں تھی، صفاق دلی میں کسی سے کم نہیں تھی۔ آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن کے کہنے لگی، اگر اس عورت کو گھر سے نکال دیں تو گھر کی ایک منزل کی مالک بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے اسی پل شگفتہ کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ 2 دن سے شگفتہ بھوکی پیاسی اپنے لیے ملازمت ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اسے نوکری پر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ بھوکی پیاسی وہ ایک بار سامنے پھل والے ٹھیلے کے پاس چلی گئی۔ علی بے تحاشا رو رہا تھا، بھوک کے مارے علی بھی اپنے ڈھال سا ہونے لگا۔ شگفتہ کی تو جان پر ہی تو بن گئی تھی۔ اس پھل والے سے کہا کہ اپنے پھل میں موجود خراب پھل ہی مجھے اللہ کے واسطے دے دو تاکہ میں اپنے بچے کا پیٹ بھر سکوں، لیکن پھل والے نے اسے دھتکار دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت ایک گاڑی اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ گاڑی کا شیشہ کھلا تو ایک 50 سالہ خاتون اس میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے پرس سے 100 روپے نکال کر اسے دیے اور کہنے لگی، اپنے بچے کے لیے کچھ خرید لو۔ عورت کب سے شگفتہ کو ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے لوگوں کی منت سماجت کر رہی تھی۔ خدا ترسی میں اس عورت نے اسے 100 روپے دے دیے۔ شگفتہ کہنے لگی، اسے پیسے نہیں چاہیے، نوکری چاہیے۔ وہ کافی خدا ترس قسم کی خاتون تھی۔ اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا، اپنے گھر لے گئی۔ گھر کیا، اس کا تو ایک بنگلہ تھا۔ کافی امیر خاتون تھی، لیکن اس کے گھر پر بھی بہوؤں کا راج تھا۔ خود تو بہت ہمدرد قسم کی خاتون تھیں، لیکن بہوئیں بہت سخت دل تھیں۔ انہوں نے شگفتہ کو اپنے ساس کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگی، یہ بڑھیا تو اپنے ساتھ کسی کو لے آئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اسے میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے، کیونکہ مجھے تو یہاں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اس سے پہلے کہ بہوئیں کچھ کہتی، دونوں بیٹوں نے کہا، ٹھیک ہے، اس عورت کو آپ اپنے کاموں کے لیے رکھ لیں تاکہ روز روز کا یہ جھگڑا ہی ختم ہو۔ بڑھیا مطمئن ہو چکی تھی، وہی شگفتہ کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو نکلے تھے۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اس خاتون کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ اس خاتون کی بہوئیں منہ بنا کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ وہ خاتون جانتی تھی کہ وہ اور اس کا بچہ بہت بھوکا ہے۔ اس نے اسی وقت ملازمہ سے کہہ کر کھانا منگوایا۔ شگفتہ اپنے بچے کو کھلانے لگی اور پھر جو کھانا بچا کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھاتے ہی اس کے وجود میں طاقت آ چکی تھی۔ فوراً خاتون کے کہے کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے اس کے پورے کمرے کی صفائی کی، پھر اس کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ اس دوران علی اس کے ساتھ ہی رہا۔ وہ تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر اور بار بار آس پاس انجان لوگوں کو دیکھ کر رونے لگتا۔ کل رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے بخار اور زکام بھی لگ چکا تھا۔ وہ بار بار روتا ماں کے کندھے پر سر رکھ کر رہا تھا،
جب شگفتہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تو تبھی اس خاتون کی بہو کچن میں آئی۔ جب اس نے بیمار پڑے ہوئے علی کو دیکھا تو گھن کھانے لگی، کہنے لگی یہ تم اپنے اس گندے بچے کو ہمارے کچن میں کیوں لائی ہو؟ جانتی ہو یہ بیمار ہے، ہر سو بیماریاں پھیل جائیں گی۔ اس گھر میں ہمارے بچے بھی رہتے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ نہ جانے اپنے گندے ہاتھوں سے تم نے کس کس چیز کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ نکلو یہاں سے، پتہ نہیں بڑھیا کس عورت کو اٹھا کر لے آئی ہے۔ اس نے اپنی ذاتی ملازمت سے دھکے مروا کر شگفتہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ صحن میں کھڑی ہو چکی تھی، وہ رونے لگی، خاتون کو آوازیں دینے لگی، جبکہ وہ خاتون کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ شگفتہ کی پکار سن کر نیچے آئی تو غصے سے کہنے لگی کہ کس کی اجازت سے تم لوگوں نے اس کا یہ حال کیا ہے؟ ساس اور بہویں آپس میں لڑ پڑیں، جبکہ علی تو شور دیکھ کر مزید رونے لگا۔ بہرحال شگفتہ کو گھر میں آنے کی اجازت ملی۔ خاتون نے اس بچے کے لیے دوا بھی منگوا دی۔ شگفتہ نے وہ دوا اپنے بچے کو دی تو علی کو نیند آنے لگی۔ شگفتہ نے اس خاتون کے لیے روٹی بھی بنانی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر لٹا دیا۔ ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ شگفتہ کہاں سویا کرے گی۔ اس نے اپنے معصوم بچے کو سکون سے سوتے دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ اپنے بچے کی ڈھیروں بلائیں لیتے ہوئے اسے صوفے پر لٹا کر کچن میں آ گئی اور ایک بار پھر تیزی کے ساتھ بوڑھی خاتون کا کھانا بنانے لگی۔ تبھی اس خاتون کی چھوٹی بہو اپنے کمرے سے باہر نکلی، صوفے پر آ کر بیٹھنے لگی تو صوفے پر علی کو سویا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چلا کر کہنے لگی اس گندے بچے کو یہاں پر کس نے لٹایا ہے؟ کیا تم جانتی نہیں کہ یہ صوفہ کس قدر مہنگا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس پر تو کبھی نوکروں کو بیٹھنے کی جرت نہیں دی گئی اور تم نے آتے ہی اپنے بیٹے کو اس پر سلا دیا۔ شگفتہ نے ایک بار پھر جب طوفان سر اٹھاتے دیکھا تو بھاگ کر باہر آئی اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی میرا بیٹا سو گیا تھا اس لیے میں نے یہاں لٹا دیا، آپ بتائیں میں اپنے بیٹے کو کہاں لٹاؤں؟ تو وہ نفرت سے کہنے لگی اگر سو ہی گیا ہے تو فرش پر لٹا دو، جو تم لوگوں کی اوقات ہے، ہمارے صوفے کو کیوں گندا کر رہی ہو؟ اس نے ملازمہ کو بلایا اور کہنے لگی یہ صوفہ لے جاؤ اور کباڑ میں دے آؤ، کل یہاں پر مجھے نیا صوفہ نظر آنا چاہیے، تو یہ تو اب خراب ہو چکا ہے۔ شگفتہ کے کلیجے کو ٹھیس پہنچی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس حد تک بھی پتھر دل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور مجبوراً اسے کچن میں ہی ایک کونے پر فرش پر لٹا دیا۔ وہ کام بھی کر رہی تھی اور اپنے معصوم بچے کو فرش پر سویا دیکھ کر رو بھی رہی تھی۔ یہ وقت بھی اس پر آنا تھا، اس کے بچے کے لیے تو اس کے شوہر نے خاص بستر بنوایا تھا جو بالکل نرم و ملائم تھا، مگر آج وہ بچہ فرش پر سو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شگفتہ کو ان سب باتوں کی عادت ہونے لگی۔ خاتون نے اس کے لیے ایک عدد کمرہ خالی کر دیا تھا جس پر زمین پر بستر لگے ہوئے تھے۔ شگفتہ اپنے بچے کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ اس خاتون نے علی کی پڑھائی کے بھی تمام تر اخراجات اٹھانا شروع کر دیے اور اسے اسکول میں پڑھانے لگی جہاں اس کے پوتے پوتیاں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے پوتے پوتیاں انتہائی بدتمیز اور پڑھائی میں نالائق تھے، مگر علی نے بہت محنت کی تھی۔ وہ جب سب کے طعنے اور باتیں سنتا مگر اس کی ماں کا سر پھر بھی سب کے سامنے جھکا ہوتا، ماں کو اس کی ہر خواہش اپنا پیٹ کاٹ کر پوری کرتے دیکھتا تو وہ اندر ہی اندر گھٹ کر رونے لگتا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کچھ بھی ہو جائے مگر اپنی ماں کو اس غربت اور نوکری سے نکلوا کر رہے گا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں، اگر وہ اکیلی ہوتی تو کبھی بھی اتنی محنت اور باتیں برداشت نہیں کرتی جتنی وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اس گھر میں کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے علی بڑا ہوتا گیا، پڑھائی میں ہر بار وہ اول آتا تھا، انعام لے کر آتا۔ جیسے جیسے اس کی پڑھائی میں کارکردگی دیکھی گئی، اسکول والوں نے اس کی پڑھائی بھی مفت کر دی۔ شگفتہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی مگر اس خاتون کی بہویں اسے جلتی رہتی تھیں۔ کئی سال گزر گئے تو وہ خاتون وفات پا گئی۔ اس کا وفات پانا تھا کہ ساتھ ہی وہ گھر بھی علی اور اس کی ماں کے لیے تنگ ہونے لگا۔ علی بھی بڑا ہو چکا تھا، اسکول میں جاتا تھا تو اس خاتون کے پوتے اس کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے، سب کو بتاتے کہ یہ ہماری نوکرانی کا بیٹا ہے۔ سب علی کا مذاق اڑایا کرتے تھے مگر اس نے کبھی یہ بات گھر آ کر اپنی ماں کو نہیں بتائی تھی۔ علی وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو چکا تھا، شاید اس نے زندگی سے سبق ہی بہت سیکھ لیے تھے۔ وہ خاموشی سے جدوجہد کرتا رہا اور زندگی کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا رہا۔
اس کی محنت، اس کی ماں کی انتھک دعاؤں اور مشقت سے آج وہ اس مقام پر پہنچا تھا کہ وہ ایک بڑا افسر بن چکا تھا۔ اس خاتون کے پوتے تو بس یوں ہی عیاشیوں میں پیسے اڑاتے ہوئے بدنام ہو چکے تھے، جبکہ وہ اپنی محنت سے اپنا نام بنا چکا تھا۔ اسے ایک بڑی اچھی ہی کمپنی میں اچھی نوکری مل چکی تھی اور وہ ماہانہ لاکھوں کمانے لگا تھا۔ جس روز اس کی نوکری لگی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ شگفتہ نے تو خوشی سے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، مگر جب وہ مٹھائی اپنی مالکنوں کو دینے آئی تو انہوں نے وہ مٹھائی کا ڈبہ پھینک دیا اور کہنے لگی، ہمیں نہیں چاہیے مٹھائی، تم لے لو۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے، ساری زندگی عیاشیاں کرتے رہے، لاکھوں کروڑوں روپوں میں کھیلتے رہے، امیر ترین لوگ تھے، مگر اس کے باوجود اپنی ملازمہ کو کامیاب دیکھ کر وہ لوگ حسد کرنے لگے تھے۔ خیر، شگفتہ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اس دن سے ان کی نوکری چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی یوں ہی سادگی میں گزاری تھی اور ملازمت میں تو اس نے ایسے ویسے ہی وہی پرانے کپڑے پہنے، مگر کپڑوں پر پیسہ خرچ نہ کیا۔ علی نے کئی بار ماں سے کہا کہ آپ اب اپنا رہن سہن بدل دیں، اب ہم امیر ہو چکے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، آپ بھی باقی عورتوں کی طرح تیار ہوا کریں، خوش رہا کریں، آخر آپ میری ماں ہیں۔ مگر شگفتہ مسکرا کر کہتی، بیٹا، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، میں بھی خوش ہوں، مجھے یہ زیور، سونا اور بناؤ سنگھار بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ تھی ہی ایسی عام سادہ سے کپڑے اور سر پر بڑی سی چادر سے خود کو لپیٹے ہوئے وہ ہر طرف جایا کرتی۔ علی جہاں کام کرتا وہاں اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی بہت ہی خوبصورت اور ہونہار تھی۔ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے والدین سے ملوانا چاہتی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ علی کو بھی کوئی دقت نہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، میں تمہیں پہلے اپنی ماں سے ملواؤں گا، اگر انہوں نے ہاں کی تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ علی کی ہونے والی بیوی کا اس بات پر چہرہ بگڑا تھا، کہنے لگی، تم اس دور میں بھی اپنی ماں باپ کی مرضی کو اہمیت دیتے ہو؟ علی مسکرایا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے گھر آ کر جب امی سے اس بارے میں ذکر کیا تو شگفتہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں میرے بیٹے کی پسند بہت اچھی ہوگی۔ شگفتہ نے بھی ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی جو بڑی ہی با اخلاق اور باسیرت تھی، وہ اس کے بیٹے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی، مگر جب بیٹے کی پسند سنی تو اس نے اپنی پسند کو دبا دیا اور بیٹے کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ جب لڑکی کے گھر والے علی کے ہاں آئے تو اس کا گھر اور بینک بیلنس دیکھ کر کافی خوش ہو گئے، کیونکہ بیٹی گھر میں راج کرے گی، مگر جب وہ شگفتہ سے ملے تو انہیں کافی الجھن سی ہوئی تھی، کیونکہ اس لڑکی کے ماں باپ تو بالکل آج کے دور کے ماں باپ جیسے تھے، نہ ہی لڑکی کے ماں کے گلے میں دوپٹہ تھا، یوں ہی سونے اور ہیرے کے زیورات سے لدی ہوئی، بال کھلے ہوئے اور منہ پر میک اپ کی پرتیں تھیں۔ وہ اپنے دیور اور شوہر کے ساتھ آئی تھی اور بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ علی کی ماں نے جب انہیں دیکھا تو فوراً اپنے دوپٹے کو سر پر باندھ لیا، اس کا ایک بال بھی باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر ان کے سامنے آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے جب اس کی ماں کو دیکھا تو بڑبڑانے لگے، کہنے لگے، یہ ماں کم اور کام والی ماسی زیادہ لگ رہی ہے۔ علی بھی اس لڑکی سے محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا، وہ لڑکی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ رشتہ طے پا گیا، شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ وہ بڑی ضدی سی لڑکی تھی، کہنے لگی، میں یہ سب روایتی کپڑے نہیں پہنتی، مجھے آج کے فیشن کے مطابق کپڑے چاہیے۔ وہ شگفتہ کے کپڑے وہیں چھوڑ کر اپنی مرضی کے سوٹ لے کر آئی۔ علی کی ماں خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی، بیٹی کی خوشی میں ہی خوش تھی۔ شادی کا دن آیا تو بڑے بڑے بزنس مین اور امیر کبیر گھرانے کے لوگ اس شادی میں شریک تھے۔ علی کی ماں آج بھی خوبصورت سا کاٹن کا سوٹ پہنے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ رکھے وہاں پر موجود تھی۔ لوگ بار بار علی کی ماں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر جو بھی دیکھ رہا تھا اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ علی کی بیوی سے آ کر کہا کہ تمہاری ساس تو بالکل نوکرانی لگ رہی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی بے عزتی محسوس ہونے لگی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ علی نے جب اپنی ہونے والی بیوی کو ناراض دیکھا تو کہنے لگا کہ تم اس قدر افسردہ اور بے چین کیوں لگ رہی ہو؟ وہ علی کے ساتھ بیٹھی تھی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا لوگ تمہاری ماں کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تمہاری ماں کو کبھی قبول نہیں کر سکتی،
یہ ایسی عورت ہے جو ماں کم اور کام والی زیادہ لگ رہی ہے۔ علی نے جب یہ سنا تو ایک پل کو دھچکا لگا، پھر کہنے لگا کہ اچھا تو تم پھر کیا چاہتی ہو؟ میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی دیکھو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تمہاری ماں میری ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ایک ملازمہ جیسی ہے، تو کیوں نہ تم ان کو کہیں ملازمت دلوا دو؟ یہاں پر آئے ہوئے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یقیناً کسی نہ کسی کو تو ایک ملازم چاہیے ہی ہوگا۔ میں چاہتی ہوں تم میرے اس گھر میں جانے سے پہلے ہی اپنی ماں کو گھر سے نکال دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ علی نے یہ سنا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ماں کو اسٹیج سے اتارا جو بیٹے کو یوں کرتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہی لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ علی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کے بیچ آیا اور مائک پر کہنے لگا، کوئی ہے جو میری ماں کو خرید سکے؟ شگفتہ نے جب بیٹے کے منہ سے سنا تو اس سے اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگے۔ کیا یہ اس کا بیٹا علی تھا جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دیا تھا؟ سبھی لوگ علی کی جانب دیکھنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا میں تمہیں اتنے لاکھ دوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا میں تمہیں اتنے لاکھ۔ مگر علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگا میں جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں کیونکہ وہ میری ماں کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے میری ماں سے الگ کر رہی ہے۔ یہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے جو مجھے میری ماں کو چھوڑنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ میں تو اس لڑکی کو ہی چھوڑتا ہوں جو شادی سے پہلے ہی مجھے ایسے مشورے دے رہی ہے، تو آگے جا کر وہ نہ جانے میری زندگی میں کیا کیا کرے گی۔ میں اس ماں کو چھوڑ دوں جس نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا کہ آج میں اس شہر کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر یہ ماں چاہتی تو مجھے ان پڑھ گنوار بنا کر سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھی بھیج سکتی تھی، مجھ سے مزدوری کروا سکتی تھی، اور میں اس عالی شان میرج ہال میں کہیں کسی کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہا ہوتا یا پھر باہر سڑک کنارے ٹھیلا لگا کر کھڑا ہوتا۔ آپ جیسے امیر لوگ حقارت سے مجھے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے، لیکن یہ سب میری ماں کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ علی اسٹیج سے اترا اور ایک حقارت بھری نظر دلہن بنی بیٹھی لڑکی پر ڈال کر ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سب مہمانوں کو تو صاف سونک چکا تھا، وہ لڑکی سر جھکائے رہ گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی بہت بار معافی مانگنے آئی مگر علی نے اسے معاف نہ کیا اور ہر تعلق ختم کر دیا۔ اس کے لیے اس کی ماں اہم تھی۔ کچھ ماہ بعد شگفتہ نے اپنی من پسند لڑکی سے اس کی شادی کر دی جو واقعی میں اچھی تھی، اور اس نے علی کی زندگی جنت بنا دی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔